اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ کمپیریزن ود ادر لاز کے حوالے سے ہے کہ معاشی قوانین کا دیگر قوانین سے موازنہ۔ تو معاشی کا پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کو ڈسکس کی تھی، ویڈیو بنائی تھی، وہ اس حوالے سے تھی کہ معاشی قوانین کیا ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ڈاکٹر مارشل نے کیا کی ہے۔ اور جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ کمپیریزن ود ادر لاز، یعنی کہ معاشی قوانین کا دوسرے قوانین کے ساتھ موازنہ۔ تو نمبر فرسٹ پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکنامکس۔ اکنامکس لاز اینڈ اسٹیٹ لاز۔ اکنامکس لاز اینڈ اسٹیٹ لاز۔ جو اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں وہ کسی ملک کی حکومت ملک کی نظم و نسق چلانے کے لیے جو قوانین نافذ کرتی ہے یا جو قوانین بناتی ہے وہ ہمارے اسٹیٹ لاز کہلاتے ہیں، یعنی کہ ریاستی لاز قوانین کہلاتے ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ پولیس اور عدالت جیسے محکمے بھی قائم کرتی ہے، اور ہر انسان پر یعنی کہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کرے، اور جو انسان اس قوانین پر عمل نہیں کرتا وہ اس کو سزا یا جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ٹریفک سگنلز کے رولز ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے روڈ پر، اور اگر ان سگنلز کو کوئی توڑتا ہے یا اس کے رولز کو کوئی فالو نہیں کرتا تو جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ اس شخص کو پکڑتی ہے، اس کو جرمانہ کرتی ہے یا ان کی گاڑیوں کا چلان وغیرہ کرتی ہے۔ تو وہ ہمارے جو ہیں ریاستی قوانین میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اکنامکس لا ہوتے ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ریاستی قوانین جو ہوتے ہیں وہ لچکدار بھی ہوتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان میں تبدیلی بھی آتی ہے، مگر جو اس کے برعکس جو اکنامکس لا ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں رد و بدل نہیں ہوتی، ان میں کوئی لچک نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں اگر اس میں لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے تو اس میں کوئی جرمانہ یا سزا نہیں دی جاتی، یا اس کی خلاف ورزی کرنے پر لوگوں کو سزا نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہوتے ہیں کہ وہ ایسی شے خریدے جس میں زیادہ فائدہ ہو یا اس کے برعکس کم فائدہ۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق یا اپنی طبیعت کے مطابق انسان چیز خریدتے ہیں، اس میں کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے اکنامکس لاز میں۔ نمبر 2 پوائنٹ جو ہے وہ اکنامکس لاز اینڈ مورل لاز۔ مورل لاز سے کیا مراد ہے؟ مذہب اور تہذیب اور معاشرت کی سربلندی کے لیے افراد معاشرے میں از خود جو اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر خود عائد کر لیتا ہے کہ اگر میں اخلاقی اقتدار کے فروغ کے ساتھ امر و نہی کی مشرتی قوانین کو بھی رائے عامہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی اقتدار پر یعنی کہ اپنے ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں، اور کہ تاکہ ہم معاشرے میں یا ہم اس میں معاشرے میں اچھے اخلاق سے رہ سکیں اور معاشرے میں پروقار طریقے سے عزت کے ساتھ رہ سکیں، تو وہ کچھ حد ہوتی ہے، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر خود عائد کر لیتے ہیں، اور بعض نہ کرنے پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے۔ مثلا دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی سے پیش آؤ، ہمیشہ سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، غیبت نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی خلاف ورزی کرنے پر جو حکومت ہے وہ کوئی جرمانہ
یا کوئی سزا تو نہیں دیتی، مگر معاشرے میں ایسے انسان کا جو وقار ہوتا ہے، جو عزت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا وہ معاشرے میں یعنی کہ لین دین اس کا کم ہو جاتا ہے، میل ملاپ کم ہو جاتا ہے، لوگ ان میں اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتے ہیں۔ اگر ایک مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہے وہ چوری کرتا ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، تو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو لوگ اس کے پاس بیٹھنا کم کر دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ وہ اخلاقی اقتدار کے اخلاقی جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس کے جو برعکس اکنامکس لاز ہیں وہ جو ہیں وہ یکساں قسم کے طرز عمل کو واضح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ بھی کرے تو چونکہ اس کے دوسرا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی کہ اس سے دوسروں کو تو نقصان نہیں نہ پہنچتا، اس لیے اس کے میل ملاپ میں کم نہیں ہوتا، نہ ہی اس پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے۔ ان دونوں قوانین کا جو مشترک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایسے معاشی اقدامات ہو سکتے ہیں جن کا تعلق بے وقت جو ہوتا ہے کہ اخلاقی بھی ہوتا ہے اور معاشی بہبود سے بھی ہوتا ہے، مثلاً ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور سمگلنگ وغیرہ جیسی لعنتوں کو ممانعت وغیرہ کی ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو تھرڈ ٹاپک پوائنٹ ہے وہ ہے اکنامکس لاز اینڈ لاز آف نیچرل سائنس۔ معاشی قوانین اور طبی علوم کے جو قوانین ہوتے ہیں، نیچرل سائنس سے مراد طبی علوم کے قوانین، بہت سے طبی علوم مثلاً فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ کے اپنے اپنے ان کے قوانین ہوتے ہیں جو معاشی قوانین کے مقابلے میں زیادہ اٹل ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں، ہمہ گیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں، نیچرل سائنس کے جو لاز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ مادے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور مادہ جو ہوتا ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، ٹھوس چیز ہے، اور اس پر جو بھی ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا یا کوئی بھی عمل کی بار بار دہرایا جائے گا اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ 100% ہی آئے گا، وہ ایک ہی رزلٹ ہوگا، ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا، اور اس کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ ہم عددی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مقداری نوعیت میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو مقدار میں بھی ہم بتا سکتے ہیں، اور عددی صورت میں بھی ہم اس کا یعنی ہم عددی صورت میں بھی ان کو پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ مگر اس کے جو برعکس ہے، اس کے مقابلے میں جو معاشی قوانین ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہوتا ہے انسان کی ذہنی کیفیت ہوتا ہے، ان کی سوچ سے، ان کی بھی سوچ بچار سے ہوتا ہے، اور وہ بدلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حتمی ہم طور پر کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے، نہیں کی جا سکتی، یہ عمومی رجحانات کا اظہار ہوتے ہیں اور مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر مارشل کے مطابق معاشی قوانین کشش ثقل کے سادہ اور ہمہ گیر قانون کی طرح نہیں ہوتے۔ کشش ثقل سے کیا مراد ہے؟ کشش ثقل وہ کہ وہ قوانین کے ایک چیز کو ہوا میں اچھالا جائے تو وہ زمین کی طرف ہی آتی ہے، تو کشش ثقل وہ کہلاتا ہے، تو اس کی طرح وہ سادے اور ہمہ گیر نوعیت کے نہیں ہوتے۔ نمبر 4 پر ہے معاشی اکنامکس لاز اینڈ گیم لاز۔ اکنامکس لاز اینڈ گیم لاز۔ گیم کے سے مراد کھیل کے قوانین ہیں، ہر کھیل کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، ہاکی کے، کرکٹ کے، فٹ بال کے، سب کے علیحدہ علیحدہ قوانین ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی کھلاڑی کھیل کے میدان میں اترتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اگر وہ ان پابندیوں کو توڑتا ہے یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے وارننگ دینے کے بعد کھیل کے میدان سے باہر کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ کھیل میں نہیں بیٹھتا۔ تو کھیل کے قوانین ماہرین کی کمیٹی تشکیل دیتی ہے، کھیل کے جو قوانین جن کی پابندی ہر کھلاڑی پر
عائد ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اور اس کے جو برعکس ہے وہ معاشی قوانین ان کا وہ مخصوص طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان پر عمل نہ بھی ہو تو انہیں کوئی جرم یا گناہ تصور نہیں کیا جاتا، لہذا سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے ہمارے لاز کمپیریزن ود ادر لاز۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور آئیکن کا بھی بٹن ضرور دبائیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔